ماہ مبارک رمضان اور روزوں کے حوالے سے چند اہم مسائل آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کس پر واجب ہے؟ صحیح تندرست بالغ عاقل انسان پر روزے رکھنا واجب ہے۔ لڑکا ہے تو 15 سال قمری یعنی چاند کے لحاظ سے اگر مکمل ہو تو وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ البتہ بلوغ کی اور بھی 2 علامتیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی علامت پوری ہو جائے تو وہ بچہ بالغ ہے، اس پر روزے رکھنا واجب ہے۔ بلوغ کی 3 علامتیں ہیں۔ ایک علامت ہے کہ 15 سال اس کے پورے ہو جائے۔ نمبر 2 علامت یہ ہے کہ زیر ناف سخت بال اگائیں، اور نمبر 3 ہے کہ یعنی احتلام ہونے لگے اس کو۔ تو یہ 3 علامت ممکن ہے وہ 12 سال میں یہ ایک علامت اس کے اندر آ جائے تو اس پر روزے رکھنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ 15 سال کا مری یعنی یہ تینوں کی نہیں ہے، تینوں میں سے کوئی ایک علامت ہو جائے تو وہ لڑکا بالغ ہے، اس پر روزے رکھنا واجب ہے۔ لڑکی کے لیے کہ 9 سال کا مری، اور یہ جو قمری سال ہے یہ جو شمسی جس کو آپ جون جولائی کا حساب کرتے ہیں، اس میں تقریباً کوئی 1.5 سال کا فرق پڑ جاتا ہے تھوڑا بہت اس میں۔ تو یعنی اگر کوئی اپنے قمری حساب کرنا چاہتا ہے تو اگر اس کو اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد ہے تو وہ اس میں سے 1.5 سال تقریباً وہ اس میں کمی کر لے تو وہ اس کا قمری ڈیٹ نکل آئے گی کہ اس پر کب روزے واجب ہیں۔ اسی طرح جو اب آپ بڑے ہیں ماشاءاللہ، آپ دیکھیں آپ نے کب سے روزے رکھنا شروع کیا؟ اگر ابتدائی عمر میں آپ نے روزے نہیں رکھے تو وہ جب آپ پر واجب تھے تو ان کی قضا اب آپ پر واجب ہے، خوب اس کا حساب کر لیں اور ان روزوں کی بعد میں قضا رکھے۔ یعنی یہ مسئلہ صرف نئے بالغ ہونے والوں کے نہیں ہے، پرانے جو بالغ ہیں ان کے ساتھ بھی مربوط ہے کہ اگر انہوں نے اس دوران جب کہ ان پہ روزے واجب تھے انہوں نے نہیں رکھے تو خوب اس کا حساب کر کے کتنے سال نہیں رکھے تو اس کے قضا روزے رکھے۔ لڑکی کے لیے کہ 9 سال، معمولاً ہمارے ملک پاکستان میں یعنی جو لڑکیوں کی بھی علامات ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ 9 سال قمری پورے ہو جائے تو لڑکی پر روزہ رکھنا واجب ہے۔ اب یہ کہ بعض دفعہ وہ بیچاری بچیاں روزے رکھنا چاہتی ہیں، ان کے والدین ان کو منع کرتے ہیں کہ آپ نہ رکھیں، یہ گناہ ہے۔ آپ الٹا بچوں کو ترغیب دیں کہ روزے رکھیں، بلکہ والدین آپ چھوٹی ہو آپ نہیں رکھ سکتی ہو، یہ ترغیب دلائے، بچیوں کو الٹا ترغیب دلائے، نیکی کے کاموں میں تعاون کریں، تعاونوا علی البر والتقوی، یہ نیکی ہے کہ بچوں کو نیکی سکھائیں۔ ہاں اگر اس کے لیے یعنی وہ بالکل روزے نہیں رکھ سکتی یا اس کے لیے اس کو روزے کو برداشت کرنا بہت زیادہ مشکل ہے تو اس صورت میں پھر اس کے لیے واجب نہیں ہے، بعد میں قضا رکھے گی، جب بڑی ہو جائے گی یا طاقت آ جائے پھر رکھے گی۔ لیکن اگر وہ روزے رکھ سکتی ہے تو پھر اس پر روزے رکھنا واجب ہے، اور اس موسم میں جب گرمیاں نہیں ہیں تو نسبتاً زیادہ امکان ہوتا ہے، خصوصاً اگر والدین تشویق دلائیں گے، اس کو انکریج کریں گے، حوصلہ افزائی اس کی کریں گے تو وہ بچیاں ہمت کے ساتھ رکھ لیں۔ یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ ہے سحری اور افطاری کا۔ دیکھیں سحری کا ٹائم کب ختم ہوتا ہے؟ جب صبح طلوع ہوتی ہے، صبح صادق۔ اب دیکھیں پہلے زمانے میں مشکل ہوتا تھا تشخیص دینا، تو آج کل تو اتنے سائنسی ادارے موجود ہیں، ٹھیک ہے، مراجع عظام کی طرف سے بھی ادارے موجود ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی فلاں دن اتنے بجے صبح طلوع ہوگی یا صبح کی نماز کا وقت ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے آپ نے سحری ختم کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ یہ شرعی حکم ہے کہ 10 منٹ پہلے مستحب ہے کہ 10 منٹ پہلے آپ سحری کھانا بند کر دیں۔ یہ مسجد سے اذان آتی ہے نہیں آتی، یا کسی اہل سنت کی مسجد سے اذان آتی ہے نہیں آتی، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ اذان پہ روزہ رکھیں، ٹھیک ہے، یا بند کریں، نہیں، ممکن ہے وہ اذان دینے والا کیا کر رہا ہو، غلطی کر رہا ہو،
لہذا آج کل تو مسئلہ نہیں ہے، آپ کے پاس موبائل ہے، اس پہ ٹائم ہے، آپ کے پاس گھڑیاں ہیں، ان کو آپ دیکھ کے تو خود ہی اندازہ لگا کہ ٹائم ابھی ہے یا ختم ہو گیا. تو ختم ہونے سے 10 منٹ پہلے احتیاطاً ہے، لیکن اگر آپ 5 منٹ پہلے بھی آپ سحری ختم کر لیں تب بھی آپ کا روزہ صحیح ہے. حتیٰ یقینی ہے کہ ابھی ٹائم نہیں ہو، 1 منٹ پہلے بھی آپ سحری ختم کر لیں تب بھی آپ کا روزہ صحیح ہے. ٹھیک ہے نا؟ اصل ہے اس وقت سے پہلے. افطاری میں یہ ہے میرے دوستو، تقریباً سب لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں. بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ آپ کو ایسی محفل میں جانا ہوتا ہے جہاں اہل سنت کی تعداد زیادہ ہے، تو بعض ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں، انہی کے ساتھ روزہ افطار کر لیتے. ٹھیک ہے، اہل سنت کے وقت پر روزہ افطار کرنا جائز نہیں ہے. اگر کوئی ایسا کرے گا اس نے اپنا روزہ باطل کیا ہے، اس کو باطل کرنے کا کفارہ بھی دینا پڑے گا. ایک صورت ہے جو ابھی نہیں ہے، وہ کیا ہے کہ تقیتاً، کہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ مثلا یہ مومن شیعہ ہے، روزے سے بھی روزہ نہیں افطار کر رہا، تو وہ اس کو قتل کر دیں گے. اس صورت میں آپ اس کے ساتھ، ان کے ساتھ روزہ افطار کر سکتے ہیں، وإلا نہیں کر سکتے. یا مثلا اور آپ کو نقصان پہنچائیں گے، کوئی اس طرح مالی نقصان پہنچائیں گے، جانی نقصان پہنچائیں گے، یا آپ کے بچوں کو نقصان پہنچائیں گے، یعنی وہ تقیہ کی صورت میں آپ ان کے ساتھ، یعنی ان کے ٹائم پر ساتھ تو آپ افطار کر سکتے ہیں، مثلا ان کے ٹائم پر تب آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں، وإلا آپ نہیں کر سکتے. اتحاد کی خاطر وہ کیا کہیں گے، ایک اچھا ہے نا، میں اب اکیلا کیوں افطار کروں، ان میں سے کوئی عذر بھی قابل قبول نہیں ہے، اس بھائی کا روزہ باطل ہے جو ایسا کرے گا. بھائی ان کو بھی پتا ہے نا کہ یہ لوگ جو ہے وہ کیا 10 منٹ بعد افطار کرتے ہیں، تو کیا مسئلہ، اسی میں آپ اپنی فقہ کا مسئلہ بھی ان کو بتا دیں کہ بھئی ہماری فقہ کے مطابق کیا ہے، تھوڑا ٹائم ابھی نہیں ہوا، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ بھئی میں بعد میں افطار کروں گا. یا یہ ہے کہ پہلے ہی آپ ان سے معذرت کر لیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ محفل ایسی ہے کہ وہاں پر میں جاؤں گا تو میں ان کے ساتھ مجھے افطار کرنا پڑے گا، میرے اندر اتنی جرت نہیں ہے میں اپنے مذہب کا اظہار کر سکوں، تو بھئی جاؤ نا، یا کوئی کسی بہانے سے، کوئی اور طریقے سے آپ اس کو کریں. لیکن بہرحال مسئلہ اس کا یہ ہے. تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے، دیکھیں ابھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر فدیہ دینا واجب ہے. وہ لوگ جو روزے نہیں رکھ سکتے، ان میں سے بعض افراد ایسے ہیں جن پر فدیہ دینا واجب ہے، اور بعض افراد ایسے ہیں جن پر فدیہ دینا بھی واجب ہے اور قضا بھی وہ دیں گے، فدیہ بھی دیں گے، قضا بھی دیں گے. ٹھیک ہے. نمبر 1، توجہ فرمائیں، یہ باتوں کی آواز آ رہی ہے. بھائی غلط ہے بات، جمعے کے خطبے میں آپس میں باتیں کرنا جائز نہیں ہے. آپ کے کان خطبے کی طرف ہونے چاہیے، یہ آداب خطبہ ہے. یعنی یہ بات بھی ہماری نہیں سن رہے، ان سے ذرا ان کو خاموش کرائیں. ٹھیک ہے. صلوات علی محمد وآل محمد. نمبر 1، وہ شخص جس نے پچھلے ماہ مبارک رمضان میں کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی سفر کی وجہ سے روزے نہیں رکھے تھے، اس پر واجب تھا کہ اس ماہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے وہ اپنے ان روزوں کی قضا رکھے. لیکن جیسا کہ آج تو یا کل ختم ہو جائے گا ماہ مبارک شعبان، اس نے روزے نہیں رکھے، تو اس شخص پر یہ جو قضا رکھنی تھی، قضا نہ رکھنے کی بنیاد پر اس پر ہر روزے کے بدلے میں فدیہ واجب ہے. 1 مدفعال یعنی 750 گرام گندم، آٹا، چاول، کھجور یا اس قسم کی جو کھانے میں چیز استعمال ہوتی ہے وہ اس کو دینا پڑے گی، اور بعد میں اگلے سال پھر روزے بھی رکھنے پڑیں گے. ٹھیک، یہ قضا نہ رکھنے کا کفارہ. بالفرض یہ مریض تھا ماہ مبارک رمضان میں، اور اس ماہ رمضان تک بھی مریض ہے، یعنی پورا سال بیچارہ مریض رہا ہے، روزے نہیں رکھ سکتا تھا اور نہیں رکھے، اس پر فقط فدیہ دینا واجب ہے، اس پر قضا نہیں ہے ان روزوں کی. اگر پورے سال مریض رہا ہے تو اس شخص پر فقط فدیہ دینا واجب ہے، قضا واجب نہیں ہے. اور اسی طرح سے اگر سفر کی وجہ سے قضا ہوئے ہیں اور پورا سال ہی وہ بیچارہ اس طرح سے سفر میں رہا ہے، کثیر السفر رہا ہے، تو اس کے لیے بھی کہتے احتیاط واجب ہے کہ فدیہ دے گا اور اس پر بھی قضا نہیں ہے، لیکن بات کہتے ہیں کہ احتیاط واجب اس پر قضا ہوگی. 2، نمبر 3، وہ بوڑھا شخص یا بوڑھی خاتون کہ جو روزے نہیں رکھ سکتے بالکل، اور آئندہ بھی امید نہیں ہے کہ بھئی واپس تو نہیں آئیں گے،
ان کے لیے روزہ رکھنا ناقابل برداشت ہے، ان کے لیے بھی ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مطعم فدیہ دے. ٹھیک ہے. نمبر 4، وہ خاتون جس کا پچھلے ماہ مبارک کے رمضان میں پیٹ میں بچہ تھا اور ڈاکٹر نے کہا یا خود سے بھی اگر آپ نے روزے رکھے تو آپ کے شکم میں جو بچہ ہے اس کے لیے نقصان ہے، یہ تمہارے لیے نقصان ہے، لہذا اس نے روزے نہیں رکھے، تو اس خاتون پر بھی واجب ہے کہ یہ فدیہ بھی دے ہر روزے کے بدلے میں اور بعد میں ان روزوں کی قضا بھی رکھے گی. اسی کے ساتھ وہ خاتون جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ماں روزے رکھے گی تو اس کا دودھ کم ہو جائے گا، نتیجتاً کیا ہے، بچے کو نقصان ہے. تو ایسی صورت میں بھی اس خاتون پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، یہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے گی اور بعد میں ان روزوں کی یہ خاتون جو ہے وہ قضا بھی رکھے گی. یہ ہے فدیہ. کتنا ہے؟ 750 گرام ایک روزے کے بدلے میں، اور پورے مہینے کے روزوں کا 22.5 کلو، پورے مہینے کے روزوں کا فدیہ 22.5 کلو ہے. اور یہ دینا کس کو ہے؟ جس کو بھی دے، یا اس کو راشن لے کے دے، آٹا لے کے دے، گندم لے کے دے، یا یہ کہ اس سے کہیں کہ بھائی آپ نے اس سے راشن لینا ہے. راشن گھی وغیرہ نہیں، یعنی یہ جو بنیادی چیز ہوتی ہے، چاول لے یا مثلاً یہ گندم لے یا آٹا لے. دینا کس کو ہے؟ فقیر مسکین کو آپ نے دینا ہے. کس کو دینا ہے؟ فقیر اور مسکین مومن کو آپ نے دینا ہے، کسی اور کو آپ نے یہ فدیہ نہیں دینا. یہ روزوں کا فدیہ ہے. اور اگر کوئی قیمت دینا چاہتا ہے تو جو ہم نے وہ آپ خود بھی لگوا سکتے ہیں بازار سے، اور آپ خود جانتے ہیں قیمت کیا ہے. اور لیکن ہم نے جو بازار سے پتہ کروایا اوسطاً یعنی چکی والا آٹا اور یہ بازاری آٹا ملا جلا کے تقریباً 100 روپے کلو، اوسطاً اس کی قیمت 100 روپے کلو ہے. ایک روزے کا 75، ٹھیک ہے، اور پورے مہینے کے روزوں کا 250 اگر قیمت دینا چاہیں گے تو انشاءاللہ اگر آپ مدرسے جامعۃ الرضا میں دیں گے تو اس میں ہم بالکل خیال رکھتے ہیں کہ جو یہ پیسہ ہوتا ہے اس کی گندم یا آٹا خرید کر کے پھر وہ مدرسے میں استعمال کیا جاتا ہے. بہر الہ اس آئندہ آنے والے رمضان کو ہم سب کے لیے مبارک فرما، اس کے واجبات و فرائض کو ہم سب کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما، اپنی رحمتوں کا نزول فرما. پروردگار ہماری دعائیں مستجاب فرما. ہم اپنے گناہوں سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. پروردگار ہم اپنے گناہوں پر پشیمان ہیں، نادم ہیں، شرمندہ ہیں. اے کریم پروردگار اپنے لطف و رحمت سے ہماری توبہ کو قبول فرما.